اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153-154 میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تم اس کی عقل نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے ہر غم اور پریشانی کے موقع پر ہمیں 2 حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم ہے صبر کرنا، یعنی خود کو غم کے اظہار کی منفی حرکات سے بچانا۔ صبر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر صبر کا حکم دیا گیا اور صبر کی فضیلت بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صبر نصف ایمان ہے۔ فرمایا صبر میں خیر کثیر ہے، فرمایا صبر روشنی ہے، اور بے انتہا احادیث مبارکہ میں صبر کی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں دوسرا حکم نماز کا دیا گیا، یعنی غم کی منفی کیفیت سے نکلنے کے لیے اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا عمل اختیار کیا جائے۔ اور ان دونوں حکموں کے ساتھ ساتھ عقلی اور فطری اطمینان کے لیے ہمیں 2 جملوں کی بھی تعلیم دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ یعنی ہم اللہ رب العزت کی مخلوق اور اس کی ملکیت ہیں، وہ جب جس کو چاہے اس جہان سے دوسرے جہاں میں منتقل کر دے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور یہ جو شخص مرا ہے، یہ مرنے والا جس کی طرف گیا ہے، ہم نے بھی پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اگر ہم پوری اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ المناک واقعہ تلاش کرنے کے لیے نظریں دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ امت پر سب سے مشکل اور سب سے کڑا وقت وہ تھا جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اس موقع پر خلیفہ چہارم داماد رسول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ فرمایا ہوتا اور ہمیں رونے پیٹنے سے نہ روکا ہوتا تو آج ہم آنسوؤں کے دریا بہا دیتے۔ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 کی حدیث نمبر 172 اور مشکات شریف کے صفحہ 150 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جس نے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلانہ واویلا کیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل پائے جانے والے بے انتہا کفر و شرک کے عقائد و رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ کسی شخص کی وفات پر بالخصوص نوحہ اور ماتم کرنے کے لیے عورتوں کو کرائے پر بلایا جاتا تھا، اور وہ کئی دن اور مہینے اس گھر میں بیٹھ کر نوحہ اور ماتم کرتے رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام تر رسومات اور جاہلانہ عقائد کے کوہ ہمالیہ زمیبوس فرما دیے، اور تا ابد آنے والی امت کو یہ درس دے دیا کہ کسی بھی عظیم شخصیت کی یادگار اعمال صالحہ میں اس کی پیروی کرنے میں ہے اور اس کے نیک مشن کو جاری رکھنے میں ہے، نہ کہ نوحہ اور ماتم کر کے بے صبری کا مظاہرہ کرنے میں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں اور نوحہ سننے والوں دونوں پر لعنت فرمائی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب دین اسلام نے اس طرح کی تمام رسومات و بدعات کو بالکلیہ مٹا دیا تھا تو اب یہ خلاف اسلام رسم و رواج کیسے رائج ہو گئے؟
تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی دینی فریضہ یا سنت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بادشاہ کا شوق محفل آرائی تھا۔ علامہ ابن کثیر مفسر اسلام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سن 352 ہجری کے محرم کی 10ویں تاریخ کو معز الدولہ الدیلمی نے یہ حکم دیا کہ بازاروں کو بند رکھا جائے، عورتیں کھردرے کپڑے پہنیں، بازاروں میں ننگے سر، ننگے منہ، بکھرے بال، منہ پر تماچے مارتے ہوئے، اپنے آپ کو نوچتے کھسوٹتے ہوئے حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوحہ کرتے ہوئے نکلیں۔ اور اس طرح سے ایک بادشاہ کا شوق لوگوں کا رواج بنتا چلا گیا اور دور حاضر تک پہنچتے پہنچتے رسومات و بدعات کی ایک لمبی فہرست بن گئی۔ نوحہ و ماتم کے ساتھ ساتھ مرثیے پڑھے جانے لگے، تعزیے اور علم نکلنا شروع ہوئے۔ اس ماہ مبارک میں شادی کرنے کو برا سمجھا جانے لگا، بچے کی پیدائش کو منحوس سمجھا جانے لگا، چارپائیوں کو الٹا دینا، کالے کپڑے پہننا، روٹیاں، شیرینی، پانی تقسیم کرنا، دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر سبیلے لگانا، حلیم بنا بنا کے انہیں تقسیم کرنا، اور اس طرح کی لمبی چوڑی بدعات کی فہرست دور حاضر میں لوگوں میں رائج ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دیکھیں، جس طرح کسی بھی غم کے واقعے پر صبر اور نماز کا سہارا لینا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا اظہار ہے۔ بالکل اسی طرح محرم الحرام میں صدیوں پرانے واقعہ غم کی وجہ سے نوحہ و ماتم کرنا، سوگ منانا، نکاح نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر احتجاج کرنے اور اللہ رب العزت کے نظام حکمت پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے، جو کسی بھی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تقدس کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں کہ اس ساری تفصیل کے بعد ایک عاقل بالغ مسلمان کو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے میں ذرہ برابر بھی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام طرح کی رسومات و بدعات سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔